بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا انسان کہ جو بہت سارے وسائل بھی رکھتا ہو بڑا کمزور ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر چند ایک چیزیں جن پہ آج ہم بات کریں گے، اگر اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو بڑا کمزور انسان ہوتا ہے، بہت سارے وسائل کے باوجود بھی۔ اور اس کے برعکس اگر ایک انسان کے وسائل بہت محدود بھی کیوں نہ ہوں لیکن اس انسان کے اندر وہ چند ایک برائیاں موجود نہ ہوں، آپ یقین کیجئے گا کہ وہ انسان اس زیادہ وسائل والے انسان کی نسبت زیادہ مضبوط انسان ہوتا ہے، زیادہ تگڑا انسان ہوتا ہے، اور زندگی کے تھپیڑوں کو زیادہ بہتر انداز کے اندر مینج کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ وہ کون سی ایسی چند ایک خرابیاں ہیں کہ جو ایک انسان کو بالکل جو ہے کمزور کر دیتی ہیں، ناتوانا کر دیتی ہیں، اور ایک انسان جو ہے وہ ڈرپوک بنا دیتی ہیں، انسان کو ڈرپوک بنا دیتی ہیں۔ انسان کو ڈرپوک بنانے والی جو چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے اور سب سے بڑی چیز جو ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اتنی بڑی خامی ہے کہ تمام تر خامیاں امیجنیبل جو ہیں ایک انسان کی امیجنیشن کے اندر، ایک انسان کے تخیل کے اندر جتنی بھی خرابیاں، انسانی خرابیاں آ سکتی ہیں، ان تمام تر خرابیوں کو جوڑ کر ترازو کے ایک پلڑے کے اندر ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر اس اکیلی خرابی کو ڈال دیا جائے تو یہ پھر بھی ان تمام تر خرابیوں سے اکیلا ہوتے ہوئے بھی زیادہ بھاری ہے۔ اور وہ کون سی ہے؟ وہ ہے شرک کرنا۔ کیا ہے؟ شرک کرنا۔ آپ کو میں ایکسپلین کروں گا، یہ فوری طور پہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، میں ذرا سا ایکسپلین کروں گا، آپ انشاءاللہ آپ کنونس ہو جائیں گے۔ اور وہ شرک کیسے ایک انسان کو بالکل ایک کہہ لیں کمزور انسان بنا دیتے ہیں۔ شرک کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان اللہ رب العزت کی ذات پہ کامل بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ کے بندوں کو پاورفل سمجھنا شروع کر دے۔ اب یہ سارے اللہ کے بندے کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، اور مخلوق کا کیا ہے کہ مخلوق جتنی بھی ہے وہ ایک دن پیدا کی گئی اللہ کی طرف سے، مٹی سے بنائی گئی، اور ایک دن اس نے مر جانا ہے، اس نے مٹی کے ساتھ پھر مٹی ہو جانا ہے۔ مٹی سے بنائی گئی اللہ کی طرف سے، اللہ کریٹر ہے، انسان کریچر ہے، اللہ رب العزت کریٹر ہے۔ اب ایک انسان کے جو کریٹ کیا گیا، اور کیسا پروسیس ہے کہ جس سے ایک انسان کریٹ ہوتا ہے اور پھر ایک دن انسان نے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے۔ اگر ایک انسان اللہ رب العزت کی کامل بھروسہ کرنے کی بجائے اس انسانوں پہ تکیہ کرنا شروع کر دے گا اور اس کو شریک ٹھہرا لے گا، چاہے وہ کتنے ہی بڑے دنیاوی مرتبے پہ فائز ہوں، یا چاہے کتنے ہی بڑے دینی مراتب پہ سیلف سٹائلڈ انداز کے اندر خود ساختہ طور پہ فائز ہوں، لیکن اللہ کی کریچر ہے۔ اور کیا یہ جو لوگ ہیں کہ کیا یہ خلفائے راشدین سے زیادہ طاقتور ہیں؟ لیکن خلفائے راشدین کے اندر کتنی عاجزی تھی، انکساری تھی، ہیوملٹی تھی، اور حتیٰ کہ انبیاء کرام کے اندر، کیونکہ مخلوق تھے۔ اور
تو مخلوق تھے۔ تو بات آگے چلتے ہوئے اب یہ ساری باتیں بتانی نہ پڑتی اگر ہمارا قرآن سے تعلق اس طرح کا ہوتا کہ ہم قرآن کے میسج کو سمجھ کے پڑھتے، ہم اس کو سمجھ نہیں آتا، ہم جب سمجھتے نہیں ہیں تو پھر بہرحال یہ بات یہاں تک رکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ کچھ اور چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کو بالکل کھوکھلا اور کمزور کر دیتی ہیں۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ ایک انسان کا فیک رویہ۔ اگر ایک انسان اوریجنل نہیں ہے، اگر ایک انسان اوریجنل نہیں ہے، یعنی جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ در حقیقت ہے نہیں، جو کچھ وہ شو کر رہا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کہنا اور ایک ہوتا ہے شو کرنا، جو کچھ وہ شو کر رہا ہے وہ در حقیقت ہے نہیں، اب وہ انسان ہوا فیک، اور ایک جیلی انسان ہوا۔ اور ایک انسان کے جو جیلی انسان ہے، ایک انسان کے جو پوز کرتا ہے، اب آپ اس انسان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کیا کر پائے گا، وہ کیسے اس کے اندر جو ہے ایک سٹرینگتھ جو ہے، ایک مضبوطی جو ہے اس کے اندر کیسے آئے گی؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنی بات کہے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کئی دفعہ اپنی بات پہ جھوٹ کی رٹ لگاتا رہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے اس موقف کے اوپر تا دیر کھڑا رہے اور وہاں سے کسی قیمت پہ بھی وہاں سے کہہ لیں کہ بچ کرنے کے لیے، سرکنے کے لیے تیار نہ ہو، کیونکہ اوریجنلٹی ہوتی ہے اور فیک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جھوٹے کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے، تو یقیناً جھوٹے کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ اور جھوٹ صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو جھوٹ ہم منہ سے بول رہے ہیں وہ یقیناً جھوٹ ہے، وہ یقیناً جھوٹ ہے، جو ہم شو کر رہے ہیں، جو ہم ایگزبٹ کر رہے ہیں، جو ہم پوز کر رہے ہیں، وہ بھی جھوٹ ہے، اور جھوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب دو باتوں کا ذکر کیا، اور پھر یہ دیکھیں ایک انسان کہ جو کسی دوسرے انسان کے لیے کہہ لیں کہ برا سوچتا ہے، چاہے وہ غیبت کے زمرے کے اندر آتا ہو، چاہے وہ غیبت ہو، سلینڈر ہو، بیک بائٹنگ ہو، آپ اس کو کوئی بھی نام دیں، اور جب آپ دوسروں کو یا کسی اور کو اپنے سے انفیریئر سمجھتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ یقین کیجئے گا، انفیریئر سمجھنا اور ایروگنس جو ہے، ایک انسان دوسرے کو کمتر سمجھنا اور گستاخانہ قسم کا اور کہہ لیں رویہ اختیار کرنا جو ہے، آپ یقین جانیے گا ایک انسان کو بالکل بیکار اور بالکل بیکار کر دیتا ہے، اور ایک انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ اور اس لیے نہیں رہتا کہ در حقیقت جو ہے یہ جو نام نہاد انفیریورٹی، یہ جو سپیریورٹی کمپلیکس ہے، یہ جو نام نہاد سپیریورٹی، یہ جو سپیریورٹی کمپلیکس ہے، بنیادی طور پہ یہ کمپلیکس ہے، اور یہ جو آپ کہہ لیں کہ یہ جو ایروگنس ہے، گستاخانہ رویہ جو ہے، اور یہ جو نارسسسٹ ہونا ہے، انگریزی کے اندر جو کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے اس کے اندر نرگسیت کا ہونا، خود پسندی جو ہے، آپ یقین جانیے گا یہ بالکل ایک انسان کے در حقیقت انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے، یہ در حقیقت ایک طرح کا آپ کہیں کہ احساس کمتری ہے کہ جس کو انسان اوور کم کرنا چاہتا ہے اور اس انداز کے اندر کرنا چاہتا ہے۔ یہ تمام تر بیکار چیزیں ہیں، ان چیزوں سے انسان نکلے گا تو انسان کے اندر اسٹرینگتھ آئے گی، ایک انسان کے اندر مضبوطی آئے گی۔ ہمیں کسی انسان کے لیے اپنے اذہان کے اندر، اپنے ذہن کے اندر گرج نہیں رکھنا، بغض نہیں رکھنا، کینہ نہیں رکھنا، اور اس طرح کی کوئی بات نہیں کہنی۔ اور اگر ہم اس سے باہر نکلیں گے تو صرف اسی صورت کے اندر ہم لوگ آگے بڑھنے کے لائق ہو سکیں گے، ہم لوگ اسی صورت کے اندر اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لائق ہو سکیں گے، اور اسی صورت کے اندر ہماری ایک سپائن بنے گی، ایک اور طرح کی سپائن جو ہے وہ ہماری بنے گی، اور انشاءاللہ اپنے آپ کو ہم لوگ جو ڈرپوک لوگ ہیں ہم ان سے باہر نکالیں گے۔ اگر ایک انسان بریوری اختیار کرنا چاہتا ہے، اگر ایک انسان دلیر بننا چاہتا ہے، تو اللہ پہ پختہ یقین کے بغیر ایک انسان دلیر نہیں بن پاتا۔ مخلوق پہ بیلیو کرنے والا کبھی بھی مخلوق میں سے چاہے کوئی کتنے ہی وسائل کا مالک انسان کیوں نہ ہو، اس پہ تکیہ کرنے والا
بھروسہ کرنے والا، اسے اپنا سہارا سمجھنے والا انسان کبھی بھی آگے کبھی بھی اندر سے مضبوط انسان نہیں بن پائے گا۔ پھر میں نے آپ سے عرض کیا، جھوٹ بولنے کی بات کی اور جھوٹ کو شو کرنے کی بات کی، دونوں در حقیقت ایک ہی باتیں ہیں۔ اور پھر آگے چل کے بات کی کہ ایک انسان کے اندر ایروگنس کا ہونا جو ہے، ایک انسان کا گستاخانہ پن جو ہے، ایک انسان کا تکبر جو ہے، یہ تکبر صرف اللہ رب العزت کو زیب دیتا ہے۔ ایک انسان اپنی کریشن کو دیکھے کہ وہ کس انداز کے اندر کریٹ کیا گیا اور کس انداز کے اندر اس کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ تکبر کسی انسان کو زیب نہیں دیتا، تکبر صرف اللہ رب العزت کو زیب دیتا ہے۔ آگے چلتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کے لیے ہمارے اذہان کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر گرج کا ہونا اور ایک بغض کا ہونا اور یہ کینہ اور بغض کا ہونا، آپ یقین جانیے گا یہ تمام تر چیزیں، یہ سارا سیلف ڈسٹرکشن پہ مبنی، یہ اپنی ہی تباہی پہ مبنی ایجنڈا ہے۔ ایک انسان اگر اپنے آپ کو کھوکھلا پن سے بچانا چاہتا ہے اور ایک سالڈ انسان بننا چاہتا ہے تو یہ تمام تر چیزوں کو ایک پری کنڈیشن کے طور پہ اپنے اذہان سے نکالنا ہوگا، اور اس کے بغیر ایک انسان کا آگے بڑھنا ناممکن ہے، اور ایک انسان کا جینون اسٹرینگتھ پا لینا امپاسبل ٹھہرتا ہے۔